جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم معزز سامعین، اللہ بہت جزا خیر عطا فرما دے۔ ساتھیوں نے گروپ میں اوپر زکوٰۃ کا شیئر کیا ہوا تھا، اللہ بہت جزا خیر دے۔ نیکی کی بات صدقہ جاریہ ہے، اس کو ضرور پھیلائیے گا۔ اس وقت اگر ملک خدا داد پاکستان کے سارے لوگ اگر زکوٰۃ ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور صحیح جگہ پہ پہنچائیں تو کوئی شخص بھی فقر و فاقہ کی تنگی میں نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور مختلف بہت سی آیت مبارکہ ہیں 750 سے اوپر۔ وقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا حکم دیا اللہ جل شانہ نے، وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا کہ حقوق العباد میں زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہاں بہت سی چیزوں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، سونے چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ بھی، کچھ سوالات بھی بھیجے تھے ساتھیوں نے۔ درخواست یہ ہے کہ کتابوں میں تو لکھا ہے سونا 7.5 تولے ہوگا تو آپ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن نہیں، آپ چاندی کے نصاب سے 52 تولے چاندی کے نصاب سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ درخواست تھی۔ دوسرا، اللہ بہت جزا خیر دے، ساتھیوں نے بہت آسان کر کے نصاب میں بہت سی چیزیں بڑی اچھی لکھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور تھوڑی سی میری فکر بھی پیدا ہوئی۔ وہ تو ساری چیزیں ذکر کر دی انہوں نے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو سال گزرنے کے اوپر 2,500 روپیہ اس کو آپ نکال دیں گے۔ اللہ کے یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، ورنہ اگر اللہ جل شان جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے مال میں زیادہ برکت آئے، میرا مال پاک ہو، میرے مال کی برکتیں اور یہ کبھی ضائع نہ ہو، کبھی نقصان نہ ہو، یہ بڑھتا ہی رہے، تو وہ 1 لاکھ میں سے 5% بھی دے سکتا ہے، 2.5% ہے تو 5 بھی دے سکتا ہے، 10 بھی دے سکتا ہے۔ جیسے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مالوں سے زکوٰۃ اصل میں پاک ہوتا ہے نا، تو حقوق العباد میں یہ حق ہے میرے پاس جو آپ کے پاس مال ہے دوسروں کا، تو یہ ادا جب ہو جاتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے تو اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور دوسرے کی ضرورت بھی اللہ جل شانہ نے میرے اور آپ کی وجہ سے پوری کر دیتے ہیں۔ تو اب درخواست یہ تھی کہ باقی نصاب تو علماء کرام سارے ماشاءاللہ ذکر فرماتے رہتے ہیں، مفتیان کرام اللہ بہت جزا خیر دے، اللہ ان کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں، وقت میں، صحت میں برکت عطا فرما دے۔ اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بندہ نہیں سمجھتا کہ مال کی زکوٰۃ، ضرورت سے زائد چیزوں کے اوپر مال کی زکوٰۃ ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 گاڑیاں پڑی ہیں اور ایک گاڑی وہ استعمال کرتا ہے، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، 4 گاڑیاں اس نے استعمال کی ہیں اور 6 گاڑیاں پورا سال استعمال نہیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے استعمال میں نہیں آئی، تو پورا سال جو چیز استعمال ایک مرتبہ بھی نہیں ہوئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ گھر میں 100 رضائیاں پڑی ہیں اور پورا سال جو ہے وہ ساری رضائیاں استعمال نہیں ہوئی، کمبل 100 پڑے ہوئے ہیں، 50 کمبل پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے برتن ہیں جو قیمتی برتن ہیں اور وہ پورا سال استعمال نہیں ہوئے، کوئی بھی روزمرہ کے برتن بھی ہوں اور برتن ہیں پورا سال استعمال نہیں ہوئے، ضرورت سے زائد چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو جو استعمال نہیں ہوئے تو ان کی اب علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب ہم جا رہے تھے تو اللہ کی شان 2 آپس میں گاڑیاں نقصان ہو گیا، 5-5 لاکھ کا ان کا نقصان ہو گیا۔ ان سے میں نے عرض کی کہ میں نے پوچھا، مالک تھے، میں نے کہا جی کس کی گاڑی ہے؟ فلاں کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے اس گاڑی کے آمدن کی، انکم میں سے، کیونکہ یہ تجارت کے لیے آپ نے رکھی ہے، کاروبار میں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو آج تک کبھی نئی گاڑی لی تھی، زکوٰۃ دی نہیں ہے، اور کیسے دینی ہے؟ اب یہ علماء کرام سے پوچھنا ہے، مفتیان کرام سے پوچھنا ہے، اللہ والوں کے پاس جانا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھنا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے عرض کی کہ اگر اس کی آپ نے زکوٰۃ دی ہوتی تو یہ نقصان سے بچ جاتی۔ فرمایا جس مال کی، جن چیزوں کی خشکی میں، تری میں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دونوں گاڑی والوں کا بڑا زیادہ نقصان ہوا تھا، 3 گھنٹے راستہ بلاک تھا، تو ان سے درخواست کی، جب ان سے عرض کی اپنا اپنا کام خود کرا لیں اور آج کے بعد اس کی اپنا حساب کر کے علماء کرام سے پوچھ کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ بہرحال زکوٰۃ کی شکلیں ہیں ادا کرنے کی۔ زمین کا غلہ ہے، ایک یہ کہ آپ نے ٹیوب ویل لگایا، اس سے کے پانی سے جو غلہ آئے گا اس کی الگ ترتیب ہے زکوٰۃ دینے کی۔ ایک بارہ نہیں، بارش کا پانی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ الگ ترتیب سے ہے۔
تو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنے سے اللہ جل شانہ، اب مال کی بھی زکوٰۃ ہے اور جان کی بھی زکوٰۃ ہے. اس جان کو، جوانی کو، زندگی کو، یہ جو صحت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جب جو صفات اور کیفیات، جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جب ان کو خرچ کریں گے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اس کے اندر برکت عطا کر دیں گے، صحت کی. سوری. تو اس کے لیے آپ حضرات سے بس یہ درخواست تھی کہ یہ احادیث مبارک بھی ہے کہ جو شخص اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت والے دن وہ سونا اور چاندی گرم کر کے ان کے چہروں کو داغ دیا جائے گا. اور بہت سی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر تشریف فرما تھے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس مجمع میں سے گزر ہوا، مستورات بھی تھیں. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کثرت سے مستورات جہنم میں جل رہی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے اور وجہ کیا تھی؟ فرمایا یہ لعن طعن اور بددعائیں بہت کرتی ہیں، ناشکری اور بہت کرتی ہیں، خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور چیزوں کی قدر نہیں کرتی اور بددعائیں دیتی رہتی ہیں ہر آن ہر گھڑی، اس وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ ہم اس سے بچیں کیسے؟ فرمایا صدقہ کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بالکل انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتاری. اب مستورات کا بھی مجمع تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کپڑا تھا جس میں وہ جمع فرما رہے تھے، تو وہ اپنی بالیاں، اپنی چیزیں سونے اور چاندی کی اتار کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. تو بہرحال درخواست یہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اگلا موضوع بھی، اگلی بات بھی کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ضرورت سے زائد چیزوں کے اوپر، مثلا ایک بندہ ہے 3 گھر ہیں اس کے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ نقصان نہ ہو، اب وہ بے شک کرائے پہ دیے ہیں، رینٹ پہ دیے ہیں، تو ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرے تاکہ وہ کوئی قبضہ نہ کر لے. بعض دفعہ قبضہ ہوتا ہے نا، اور بعض دفعہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے مالی، کوئی علاقے میں ایسی آفت آئی، سارا گھر جل گیا، سارا نقصان ہو گیا، تو اس جو آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اس میں آپ کا چاہے مکان ہے، کاروبار کے لیے آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے، کاروبار کے لیے دکان ہے، تجارت کرتے ہیں، اور جتنی چیزیں اضافی ہیں ان سب کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو ماہر مفتیان کرام ہوں گے، علماء کرام، جن کا ترتیبی فتوے کی ہو